وہ وہیں ان کا انتظار کرتی رہی۔ برہان کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں باہر کسی گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔ برہان کو لگا شاید احمد شاہ آئے ہیں۔ وہ بے اختیار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، مگر وہ نیازی صاحب تھے۔ سعدیہ بیگم کے ساتھ بات کر رہے تھے، مگر آواز صحیح سے سنی جا سکتی تھی۔ سعدیہ بیٹا، میری بات سنو تم۔ دیکھیں نیازی صاحب، آپ مجھے صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے احمد کو؟ کیوں پولیس ایسے لے کے گئی ہے ان کو؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ جیل میں احمد سے ملنے کے لیے کبیر آیا تھا، احمد نے خود بلوایا تھا اسے۔ کبیر؟ اسے کیوں بلوایا تھا؟ کیا احمد کو چھڑوانے آیا تھا؟ کیا اس نے احمد کو چھڑوا دیا؟ وہ بہت تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، مجھے کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ آگے مجھے نہیں پتا ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ جب میں اندر گیا تو میں نے جو احمد کی حالت دیکھی وہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے احمد کو؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ احمد کی پوری شرٹ آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھی، جس سے یہ صاف محسوس ہو سکتا تھا کہ وہ رویا ہو، اور سعدیہ بیگم کو جیسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ احمد رو رہے تھے؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آخر میں وہ کبیر کو گلے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے خوش فہمی سے نکالا، پھر تو تیرے سگے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ الفاظ سن کے جسے سعدیہ بیگم کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، پہلے ایک، پھر دو، پھر وہ بارش کی طرح برسنے لگے۔ برہان وہیں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کبیر نے سب کچھ کیا ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ احمد پہ فراڈ کا الزام لگا ہے، اس نے لوگوں سے پیسے لے کے چوری کیے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، احمد ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ تو احمد کو جانتے ہیں نا، وہ ایسے انسان تھوڑی نہ ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر میں کیا کروں؟ اور احمد نے بولا ہے کہ جو 50% شیئر اس کے نام ہے وہ بھی میں کبیر کے نام ٹرانسفر کروا دوں، تو کروا دیں۔ وہ اتنی آسانی سے کہہ رہی تھی کہ اس بات پہ نیازی صاحب حیران ہوئے۔ کیا مطلب ہے کروا دوں؟ 50% شیئرز پر حق احمد کا ہے، تمہارا ہے، برہان کا ہے، تم لوگوں کا حق ہے، وہ کیسے لے سکتا ہے؟ اگر احمد نے کہا ہے تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا۔ مجھے احمد پہ اور احمد کی بات پہ کبھی شک نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے تو آپ کروا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آپ مجھے بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو تم جیل چل کے احمد سے ملو اور اس سے یہ ماننے سے روکو کہ اس نے مان لیا ہے کہ فراڈ اس نے کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ تب تک میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کے پیسے چوری ہوئے ہیں۔ نیازی صاحب جا چکے تھے، وہ وہیں اسی جگہ اسی صوفے پہ بیٹھی رہی۔ برہان اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ برہان کو بہت رونا آیا۔ احمد، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ اور اس وقت برہان کے دل سے رشتوں کا اعتبار ختم ہوا۔ اس سے یہ سمجھ آیا تھا کہ مشکل کے وقت میں کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، نہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو اپنی ہی مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ وہ ننھا بچہ جو ابھی صرف 12 سال کا تھا، اس سے اتنی سی عمر میں زندگی نے بہت بڑے سبق سکھا دیے تھے۔ سعدیہ بیگم برہان کے کمرے میں گئیں۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ، تم نہیں سو رہے ہو۔ برہان ان کی بات سن کے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ برہان نے اپنا سر اٹھا کر سعدیہ بیگم کی گود میں رکھا۔ امی، میں جانتا ہوں یہ سب سچ نہیں ہے، بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ سعدیہ بیگم اس کو سہلاتی رہی، اس کے سر میں انگلیاں چلاتی رہی۔ یعنی تم نے سن لیا ہے؟ جی میں نے سن لیا ہے سب کچھ بیٹا۔ کبھی کبھار آپ پہ پریشانیاں، آزمائشیں اس وجہ سے اللہ بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمارا ٹیسٹ لے سکے، سرپرائز ٹیسٹ۔ تم بھی اسکول جاتے ہو، تمہاری ٹیچر کبھی تم سے اچانک ٹیسٹ لے لیتی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تمہاری تیاری نہیں ہوتی، مگر پھر بھی تمہیں دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا سرپرائز ٹیسٹ ہے جو اللہ نے ہمارا صبر آزمانے کے لیے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم بے صبری کریں گے تو ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، اور ہم صبر کریں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس کی اس بات پہ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ آنسو بھی آئے تھے۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی، انہیں رونا آ رہا تھا، وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، مگر برہان کے سامنے خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ اور برہان بھی وہی کر رہا تھا جو وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، اپنی ماں کی کیفیت۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ روئے گا تو اس کی ماں بھی ہمت ہار جائے گی، اور ماں اگر ہمت ہار گئی تو بابا بھی ہمت ہار جائیں گے۔ وہ اپنے آنسو قابو کر رہا تھا۔ صبح ہم بابا سے ملنے جائیں گے اور بہت جلد بابا آ جائیں گے، پھر ہم لوگ کہیں دور گھومنے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہیں پہ سو گیا، اور سعدیہ بیگم کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب وہ احمد شاہ کے پاس ہوں گی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ احمد شاہ بھی نماز کے پابند تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے جیلر سے کہا تو انہیں نماز کے لیے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ وہاں نماز ادا کر چکے تھے، پھر قرآن پاک اٹھا کے پڑھنے لگے۔ جب قرآن پاک سے فارغ ہوئے تو پھر اللہ سے باتیں کرتے رہے۔
احمد شاہ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جب وہ قرآن پاک پڑھنے سے فارغ ہوتے تو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے سیدھی بات کر رہے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا جسے اللہ ان کی باتیں سن رہا ہے، اور بے شک وہ ہر بندے کی بات سنتا ہے تو ان کی بھی سن رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تو نے میرے اوپر نازل کی ہے، میں تیرا نازک بندہ ہوں، میں یہ بوجھ نہیں سہ سکتا۔ تو جانتا ہے میں نے کسی کے لیے برا نہیں چاہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں میرے اللہ، مجھے راستہ دکھا۔ میرا سبق جواب دینے لگا ہے، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، کان جیسے ٹوٹ کر چکنا چور ہوتا ہے، میرا دل ویسا ہو چکا ہے۔ مجھے میرے اپنوں نے دھوکہ دیا ہے، میرے اپنوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہی بے اختیار رونے لگے۔ یا اللہ، میں یہاں پر ہوں، میری بیوی اور میرا بچہ تیرے امان میں دیتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اگر یہ آزمائشیں ہیں تو اس آزمائش کو جلدی دور فرما۔ وہ بہت دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سعدیہ صاحبہ آئی ہیں، اور ان کی اس بات پہ احمد شاہ بے اختیار کھڑے ہوئے، قرآن پاک کو چوما اور جائے نماز کو سمیٹا باہر کی طرف جانے لگے۔ انہیں اسی کمرے میں دوبارہ بٹھایا گیا۔ سامنے سے چادر میں لپٹا ایک وجود ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بے اختیار ان کو دیکھ کے احمد شاہ اپنے حواس پہ قابو نہ رکھ پائے اور جا کے انہیں گلے لگا لیا۔ سعدیہ بیگم بے اختیار رونے لگی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ان کی آواز باہر سنی جا سکتی تھی۔ احمد، آپ ٹھیک ہے نا؟ احمد، آپ بے فکر رہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ وہ انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ جو ان کو دیکھ رہے تھے، پھر پیچھے دیکھا تو برہان اس کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ احمد شاہ نے آگے آنے کا اشارہ کیا تو وہ بے اختیار آگے بڑھا اور جا کے ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، آپ جلدی آ جانا، میں آپ کو مس کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر نہیں سوتا، کل بھی مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، پھر امی کے آنے پہ میں سویا۔ میرا بچہ، میں بہت جلدی آؤں گا، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ آپ کہاں سوئے؟ اس نے احمد شاہ سے سوال کیا تو احمد شاہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سعدیہ بیگم سمجھ چکی تھی کہ احمد شاہ کل پوری رات سامنے پڑی ایک آدھی پھٹی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ بہت سردی تھی، برابر میں ایک چادر بھی پڑی ہوئی تھی جو اتنی ہلکی تھی کہ سردی ہرگز برداشت نہ کر سکتی۔ بے اختیار انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور آنسو روکنے کی کوشش کی۔ احمد شاہ نے پہلے تو سعدیہ بیگم کو دیکھا، پھر برہان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرا بچہ، یہاں میں کرسی پہ سویا تھا، تمہیں پتہ ہے مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ کیا مطلب، آپ کو میرے بغیر نیند آ جاتی ہے؟ برہان نے منہ بنایا تو اس کی بات پہ احمد شاہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگے، میں تو پوری رات اپنے بچے کو یاد کرتا رہا۔ اچھا، اب جلدی گھر آ جائیے گا، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، اس نے بہت معصومانہ انداز میں بولا تو احمد شاہ کا دل بھر آیا۔ اس سے بہت سارا پیار کیا اور پھر باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں کو کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اشارہ پاتے ہی باہر کی طرف جانے لگا۔ احمد، خدا کے لیے اس الزام کو نہ مانیں، ہم کچھ کرتے ہیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، ہم ایک ساتھ ہوں گے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ الزام اپنے کردار پر نہ پڑنے دیں۔ آپ ہمیشہ ایک ایماندار، ایک اچھے انسان رہے ہیں، آپ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی آپ کو فراڈ مانے یا برا انسان کہے؟ سعدیہ بیگم کی پوری بات سنتے رہے، پھر بولے، یہ سب کبیر نے کیا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، اس نے یہ جائیداد کے لیے کیا، مجھے ہرانے کے لیے، اور آج دیکھو میں نے اس کو اپنی پوری جائیداد دے دی، وہ جیت گیا ہے، اسے ایسا لگتا ہے، مگر دنیا میں جیتنا اتنا ضروری نہیں ہے میرے لیے جتنا اللہ کی نظر میں جیتنا، اور اس کی نظر میں ہمیشہ میں ہی اوپر رہوں گا، کیونکہ میں نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا۔ سعدیہ بیگم نے احمد شاہ کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ احمد، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو۔ سعدیہ، بات سنو، وہ اب سنجیدہ انداز میں بولے، نیازی صاحب نے بات کی ہے، ان لوگوں نے میرے خلاف کمپلین کی تھی جو اب وہ واپس لینے کو تیار ہیں ایک صورت میں، ان کو ان کی رقم واپس کر دوں، لیکن میں اپنے 50% شیئر کبیر کو دے چکا ہوں۔ ہمارا جو یہاں پہ بنگلو ہے ہمیں وہ بیچنا ہوگا، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو فارم ہاؤس اور جو ترکی اور اٹلی میں جو گھر لیا ہوا ہے ہمیں وہ بھی بیچنا پڑے گا، مگر ان سب کو بیچنے کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہو پائے گی کہ ہم ان کو وہ ادا کر سکیں، اور اگر ہم نے ان کو رقم ادا نہیں کی تو؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نیازی صاحب کا بولنا ہے اگر رقم واپس نہ کی تو جو جرمانہ اس کے ساتھ ہوگا وہ 9 سال کی سزا ہوگی۔ 9 سال سنتے ہی جیسے سعدیہ بیگم پر کسی نے بجلی گرا دی ہو، وہ حیران رہ گئی۔ احمد، پاکستان میں بھی تو ہمارا گھر ہے، ہم وہ بیچ دیتے ہیں، میرے پاس کچھ سیونگ بھی ہے، اور میرے پاس بہت ساری ایکسپینسو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس زیور ہے، ایکسپینسو ڈریسز ہیں، کچھ پینٹنگز ہیں جو بہت مہنگی ہیں، ہم سب سیل کر دیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاس رقم ہو جائے گی۔ تم پاگل ہو؟
میں تمہارے زیور بیچ دوں اور تمہاری چیزیں تو تمہارے لیے بہت قیمتی ہیں، میں وہ کیسے بیچ سکتا ہوں؟ وہ زور سے بول رہے تھے۔ احمد، اس وقت میرے لیے آپ قیمتی ہیں، آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ میں کر رہی ہوں، آپ اب آگے کچھ نہیں بولیں گے۔ سعدیہ، میں ایسے وہ آگے بولنے ہی لگے تھے کہ سعدیہ بیگم نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میرے لیے سب سے اہم آپ اور برہان ہیں، اور آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی نا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ احمد شاہ بے اختیار سعدیہ بیگم کے گلے لگے اور کچھ دیر تک وہ ویسے ہی ان کو دیکھتے رہے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، دھوپ سر پہ تھی۔ سعدیہ بیگم صرف اپنی کوششوں میں تھی کہ کہیں سے احمد شاہ پہ لگا ہوا الزام ہٹ جائے۔ نیازی صاحب، آپ بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ نیازی صاحب کے آفس میں بیٹھی ان سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو سعدیہ، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو میں نے منا لیا ہے، وہ کیس واپس لینے کو تیار ہیں، لیکن کچھ نہیں مان رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن تم پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ انہیں تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور زیر لب آمین کہا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج چھپنے کو تیار تھا، چاند اپنی چمک دکھانے کو حاضر ہونے والا تھا۔ سعدیہ بیگم نے پوری کوشش کی کہ کہیں سے وہ پیسوں کا انتظام کر سکیں۔ انہوں نے اپنی ساری چیزیں اور ان کے پاس جو بھی زمین وغیرہ تھی وہ سب بیچ چکی تھی، لیکن پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی جس سے وہ احمد شاہ کو چھڑوا سکتی۔ سعدیہ بیٹا، وہ لوگ دگنی رقم مانگ رہے ہیں، وہ اسی صورت میں کیس واپس لیں گے جب ان کو دگنی رقم دی جائے۔ اور یہ بات سنتے ہی سعدیہ بیگم پریشان ہو گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ رات ہونے کو آ رہی تھی، وہ اپنے سب جاننے والوں سے رابطہ کر چکی تھی، مگر سبھی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ سعدیہ بیگم کا ایک بھائی تھا۔ سعدیہ بیگم کے باپ کی ڈیتھ کے بعد اس دنیا میں ان کے سگے رشتوں میں صرف ان کا بھائی زندہ تھا۔ السلام علیکم ہاشم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سعدیہ بیگم نے کافی عرصے بعد ان کو فون کیا تھا۔ ہاشم سعدیہ اور احمد کی شادی سے زیادہ خوش نہیں تھا، اور وہ ابھی تک اس چیز کو نہیں مان پایا تھا کہ سعدیہ بیگم کے والد جب حیات تھے انہوں نے ان کی مرضی کو ترجیح دے کر احمد اور سعدیہ کی شادی کروائی تھی، جس سے ہاشم کو بہت برا لگا تھا۔ اگرچہ ہاشم شادی میں شریک تھا مگر وہ دل سے خوش نہیں تھا۔ بھائی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ احمد پہ کسی نے جھوٹا الزام لگوایا ہے، پلیز آپ میری… وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے ہاشم بول پڑا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس انسان سے شادی مت کرو، مجھے تو دھوکے باز شکل سے ہی لگ رہا تھا وہ، مگر نہیں، تم پہ تو عشق کی پٹی سوار تھی نا، میری بات مان لیتی تو آج عیش کر رہی ہوتی میرے دوست کے ساتھ۔ کیا کمی تھی اس میں؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم نے اس کو ٹھکرا کر اس احمد کو چنا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا اور سعدیہ بیگم بے یقینی سے ان کی آواز سن رہی تھی۔ دیکھو سعدیہ، ابھی بھی وقت ہے، چھوڑو اس کو اور یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری اور برہان دونوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ بات رہی اس کی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا۔ میں تمہیں ایسے کیسے تکلیف میں در بدر بھٹکنے دوں؟ ایسے نہیں دیکھ سکتا میں، اور اگر تم سوچ رہی ہو کہ اس کی تکلیف کم ہوگی تو تم غلط سوچ رہی ہو، یہ پھنس چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سچ میں اسے فراڈ کیا۔ وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ سعدیہ بیگم غصے سے بولی، بس بھائی، آپ اس انسان کی بات کر رہے ہیں جس سے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور آج جب اس پہ برا وقت آیا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں؟ سعدیہ بیگم کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا، انہوں نے بہت مشکل سے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے۔ یہ ایک وفادار عورت کی نشانی نہیں ہوتی، اچھے وقت میں سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور برے وقت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور بات رہی احمد کی اس فراڈ کی، تو چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں ان کو یہاں سے باہر نکالوں گی۔ میں نے ان سے محبت کی ہے، محبت یہ نہیں ہوتی کہ ساتھ چھوڑ دینا، یقین نہ کرنا، اپنے لیے بہتر چن لینا، بلکہ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دینا، اگر وہ غلط ہے تو اسے صحیح راستہ دکھانا، اگر وہ صحیح ہے تو اس راستے میں اس کا ہاتھ تھام کر چلنا۔ وہ چپ چاپ سعدیہ بیگم کی بات سن رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں اور احمد جب بھی باہر ساتھ جاتے تھے تو میں ان کے پیچھے چلتی تھی تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ بہت مشکل سے اپنے لفظ بول رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بھائی انہوں نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں سعدیہ کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے برابر چلو، کبھی بھی تمہیں خود سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے آگے نکلو۔ کہتے ہیں مرد انا کا پتلا ہوتا ہے، لیکن اس شخص میں کوئی انا نہیں جو میرے نصیب میں ہے۔ آپ اس شخص سے میری طلاق کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دیا؟ میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ احمد دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں، ایک اچھے باپ ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، ایک ایماندار انسان۔
میں نے آپ سے مدد صرف اس لیے مانگی تھی کہ مشکل کے وقت میں جو سب سے پہلے یاد آئے وہ اپنے ہوتے ہیں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میرے اس دنیا میں اپنے نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا اگر میں نے آپ کو تکلیف دی۔ وہ یہ کہہ کے فون کاٹ چکی تھی۔ اس رات سعدیہ بیگم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ جب انہیں سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت تھی تو سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی ساری چیزیں بیچ دی تھی سوائے پاکستان والا گھر کے۔ اس تنہائی میں تیری یاد آتی ہے، نہ جانے ہر جگہ تو کیوں نظر آتا ہے۔ ایک اور رات کٹے جا رہی ہے تیرے بغیر، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لمحہ بھی گزاروں گی تیرے بغیر۔ تو پوچھتا ہے محبت کا مطلب، تو میں کہتی ہوں محبت عزت کرنا ہے۔ تیرے بغیر تنہا رات میں ڈر لگتا ہے، تو کہیں سے آ جا بس دل یہ کہتا ہے۔ اس تنہائی میں تیری یاد آتی ہے، نہ جانے ہر جگہ تو کیوں نظر آتا ہے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ احمد شاہ دعا میں مصروف تھے۔ یا اللہ، یہ آزمائش ہے، بے شک تو اپنے پسندیدہ بندوں پہ آزمائشیں اتارتا ہے، مگر یا اللہ میں تیرا نازک بندہ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ مجھے امتحان میں تیری مدد کی ضرورت ہے، تو میری مدد فرما اور مجھے کامیاب فرما۔ یا اللہ تو میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرما، میں تیرے امان میں دیتا ہوں۔ بے شک وہ اکیلے ہیں، یا اللہ تو ان کا محافظ بن، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ وہ گر گرا کر دعا مانگ رہے تھے۔ ایک نئی صبح طلوع ہونے کو تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سعدیہ بیگم نے برہان کو دیکھا، وہ کمرے کی زمین پر سو رہا تھا۔ سعدیہ بیگم پہلے حیران ہوئی، پھر اسے گود میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹانے لگی۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ، ایسے کیوں سو رہا تھا؟ وہ بہت نرمی اور پیار سے کہہ رہی تھی۔ بابا کب آئیں گے؟ میں انہیں مس کر رہا ہوں۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میرا بچہ وہ بہت جلدی آئیں گے، اور وہ آئیں گے نا پھر وہ کہیں نہیں جائیں گے، بس تھوڑا صبر رکھ لو، تھوڑا صبر، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ امی اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بابا تو نماز پڑھتے ہیں، بابا تو اللہ کی بات مانتے ہیں، پھر اللہ انہیں کیوں اس مشکل سے نہیں نکالتا؟ وہ معصومانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے اس سوال پہ سعدیہ بیگم اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں پہ مشکلیں یعنی آزمائشیں ڈالتا ہے، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بابا ایک نیک انسان ہیں۔ آپ کے بابا بہت پرسکون ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے جس میں وہ انشاءاللہ فتح پائیں گے، اور اللہ پاک ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے ہم اللہ پاک کی نافرمانی کیوں نہ کریں، وہ ہمیں موقع دیتا ہے، اور اگر وہ موقع ضائع کر دیں تو اور موقع دیتا ہے۔ مگر یاد رکھنا بیٹا، موقع ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ جب بھی اللہ موقع دے اس کو تھام لینا چاہیے، وہ تمہیں ہمیشہ لوگوں کی نظر میں سرشار رکھے گا۔ برہان کچھ دیر ان کی باتیں سمجھتا رہا، اس کے بعد وہ اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ سعدیہ بیگم نے اپنے دن رات کے آرام کو قربان کرتے ہوئے صرف انہی کوششوں میں لگی ہوئی تھی وہ کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ مان گئے تھے۔ ان کی یہ شرط تھی کہ اگر پیسے انہیں ڈبل ملے تو وہ اس صورت میں کیس واپس لے لیں گے۔ لیکن کیس واپس لینے کے بعد بھی احمد شاہ کبھی امریکہ نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ایک ہی شرط پہ ہم کیس واپس لیں گے کہ وہ کبھی یہاں پہ واپس نہیں آئیں گے، اور نیازی صاحب نے یہ بات مان لی تھی۔ پیسوں کا آدھا انتظام ہو گیا تھا۔ اگر احمد یہ حماقت نہ کرتا اور اپنے 50% شیئرز کو کبیر کو نہ دیتا تو بہت آرام سے ہم سب کچھ کر سکتے تھے، مگر نہیں، تم نے بھی اسے نہیں روکا۔ نیازی صاحب طیش میں کہہ رہے تھے، بے فکر رہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا اور سب انتظام ہو جائے گا۔ ویسے بھی آدھے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، باقی پاکستان میں جو گھر ہے اگر وہ بیچتے ہیں تو ہمارے پاس پورا انتظام ہو جائے گا پیسوں کا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ وہ چونکے تھے۔ کراچی والا گھر؟ کراچی والا گھر؟ سعدیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم اپنا سب کچھ بیچ چکی ہو، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ گھر بھی تم لوگوں نے بیچ دیا تو تم لوگ سڑک پہ آ جاؤ گے۔ سعدیہ بیگم خاموش صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بات پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کم سے کم اپنا نہیں تو برہان کا سوچو، وہ چھوٹا بچہ کہاں جائے گا جس کا ابھی بچپن چل رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش تھی، پھر اچانک سے ان کے ذہن میں کچھ باتیں آئیں۔ سعدیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ احمد شاہ نے جب سعدیہ بیگم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو سعدیہ بیگم نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم مجھے کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ ان کی آنکھوں میں ایک خوف تھا جو سعدیہ بیگم واضح طور پہ دیکھ سکتی تھی۔ چاہے پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، میں تب بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ اگر سڑک پہ بھی رہنا پڑا تو میں ہنسی خوشی رہوں گی۔ ان کے ذہن میں یہ الفاظ چل رہے تھے جو انہوں نے احمد شاہ کو کبھی کہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نیازی صاحب انہیں خیالوں میں دیکھ کر پوچھنے لگے۔
مجھے اگر احمد کے ساتھ سڑک پہ بھی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گی، آپ بس کیسے بھی کر کے انہیں وہاں سے نکالیں۔ اور ویسے بھی اللہ بہت رحیم ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑتا۔ نیازی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سمجھائیں۔ نہ احمد شاہ سمجھنے کو تیار تھے، نہ سعدیہ بیگم۔ انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ سر پہ مارا اور باہر کی طرف جانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، 2 ہفتے ہو چکے تھے اور بالآخر 2 ہفتوں بعد 2 ہفتے گزر گئے۔ سعدیہ بیگم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، مگر اتنی رقم نہیں ہو پائی تھی جتنی انہیں دینی تھی۔ احمد شاہ جیل میں ہی تھے، لیکن پرسکون تھے۔ جیل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ شخص اتنا پرسکون کیسے ہے۔ نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بے چینی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ حالانکہ ان عام لوگوں کو یہ کیا پتا، جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے ہمیشہ پرسکون ہی رکھتا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ، اپنے سارے معاملات، اپنے گھر والے سب اللہ کے امان میں دے چکے تھے۔ انہیں اس ذات پر یقین تھا، جیسے اچھا وقت گزر جاتا ہے ویسے برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کیا کبیر، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے اندھے کیسے ہو گئے؟ تم احمد بھائی کے ساتھ؟ سونیا غصے میں چلائی تھی۔ سونیا کبیر کی سگی بہن تھی اور عمر میں اس سے 2 سال بڑی تھی۔ تم نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا ہے جس نے ہمارے باپ کے انتقال کے بعد ہمیں بالکل ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تم کیسے کر سکتے ہو؟ کبیر قریب ہی صوفے پر پرسکون ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ریلیکس مائی بیوٹیفل سسٹر، میں نے جو کیا صحیح کیا اور وہ شخص اس کا مستحق ہے۔ اس شخص نے جتنی تکلیفیں مجھے دی ہیں اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شٹ اپ، شٹ اپ، وہ غصے سے چلائی تھی۔ تمہیں پیسے کی لالچ نے ایسا اندھا کر دیا کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو۔ جب سونیا کو سارے معاملات کا علم ہوا تو وہ اس کے اگلے دن ہی ترکی سے امریکہ آ گئی تھی۔ سونیا احمد سے بہت محبت کرتی تھی اور اس وقت جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا تو سونیا سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی۔ سونیا کو بہت افسوس تھا کہ کبیر ایسا کر سکتا ہے، اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کبیر پیچھے سے بولا تھا جب سونیا دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیل جا رہی ہوں اپنے بھائی کو چھڑوانے۔ بھائی؟ کون سا بھائی؟ وہ بھائی جسے ہمیشہ ہم سے اوپر رکھا گیا، وہ بھائی جسے ہمیں کچھ نہیں سمجھا، ایک منافق انسان جو ہم سے محبت کا صرف ایک ڈھونگ کرتا تھا۔ کبیر چپ کر جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے چلائی تھی۔ تمہارا بھائی میں ہوں، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ دشمن ہے ہمارا۔ کبیر بھی اسی غصے والے لہجے میں بولا تھا۔ تم جانتے ہو کبیر، احمد بھائی ہمیں سب سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ تم کیسے بھول سکتے ہو ان کے احسانات؟ تم کیسے بھول سکتے ہو کہ انہوں نے ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دیا؟ مجھے افسوس ہے آج اس دوراہے پہ وہ کھڑے ہیں، ہماری وجہ سے کھڑے ہیں، ہم نے انہیں وہاں تک پہنچایا، اور مجھے تو تم سے گلہ یہ ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے کبیر۔ میرا کبیر لالچی، چالاک، مکار، چور، جھوٹا نہیں تھا، وہ تو معصوم ہوا کرتا تھا، وہ تو سب کا خیال رکھنے والا تھا۔ تم کیوں بن گئے ہو ایسے کبیر؟ کیوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بول رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے ایسا بنایا، اس شخص کی وجہ سے میں ایسا بنا ہوں۔ ہمیشہ مجھے ان سے کم رکھا گیا۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں ان سے بہتر ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں جو میں نے کیا۔ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں پھر ایسا کروں گا، اور اگر تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے تو جاؤ دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ تو میں دوں گی، اور تم دیکھنا میں اپنے بھائی کو چھڑواؤں گی وہاں سے، اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولتے ہوئے باہر چلی گئی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، بھائی کو میں باہر لے آؤں گی۔ سونیا سعدیہ بیگم کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں پہلے آ جاتی۔ سونیا شکوہ کر رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے منع کیا تھا، وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پریشان؟ اور بھائی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھائی کبھی ہمیں پریشان نہیں کر سکتے، انہوں نے تو ہماری پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھا اور ہماری خوشیوں کو اپنی خواہشات سمجھا۔ مجھے افسوس ہے جب انہیں سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہے اس وقت سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سعدیہ بیگم کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں برہان بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میرا بچہ آ گیا، سونیا بہت پیار سے برہان کو دیکھ کر بولی۔ برہان بھی سونیا سے محبت کرتا تھا، وہ زور سے جا کر سونیا کے گلے لگ گیا۔ پپو پاپا کو لے آئیں، میں بہت مس کر رہا ہوں ان کو۔ امی روز کہتی ہیں کہ وہ آ جائیں گے مگر وہ کیوں نہیں آ رہے؟ پلیز ان کو لے آئیں۔ یہ سنتے ہی سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں انہیں لے آؤں گی، بے فکر رہو تم۔
رات ہو رہی تھی، لائٹیں بند ہو چکی تھی۔ احمد شاہ اپنی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ احمد شاہ نے اٹھ کے ایک نظر سائے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پہ ایک خوشگوار مسکراہٹ ابھری تھی۔ آؤ میری گڑیا، وہ یہ کہہ کر چٹائی سے اٹھے تھے اور جا کے اس کے گلے لگ گئے۔ بھائی، مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ آپ اتنی بڑی پریشانی میں ہیں مگر آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ سونیا افسوس سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اور میں بلا وجہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ پریشان؟ بھائی کیا آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ اس سوال پہ احمد شاہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس دنیا میں مجھے جن پہ بھروسہ تھا ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ چند لوگ ہیں جو میرے لیے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، ان میں میری گڑیا تم بھی ہو۔ کل پیر ہے، کورٹ میں جانا ہے اور آپ وہاں جا کر سب سچ بتائیں گے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں اس کیس سے، اور آپ کو جس نے پھنسایا ہے آپ اس کا نام بھی لیں گے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں مشکل میں ڈال سکتا اسے۔ کیوں بھائی، آپ اسے کیوں بچانا چاہتے ہیں، اس کم ظرف انسان کو؟ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ظلم کیا، کتنی تکلیفیں دی ان کو، ان کا پورا جسم مبارک لہو لہان کر دیا، اور جس وقت اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ سب کو سزا دیں، وہ سارے ظالم ان کی نظروں کے سامنے تھے جنہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا بتاؤ مجھے؟ وہ مسکرائے تھے اور پھر بولے، انہوں نے اس وقت سب کو معاف کر دیا، اور تم جانتی ہو وہ کافر، وہ ظالم۔ وہ یہ فیصلہ سن کے سب حیران رہ گئے، اور پھر ایک زبان ہو کر سب نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اب تم خود بتاؤ، بدلہ لینا زیادہ اچھا تھا یا پھر ان لوگوں کو راہ راست پر لانا؟ کبیر کو مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں لیکن وہ بدلے گا، اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا۔ مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے، اور تم فکر مت کرو، میں نے نیازی صاحب اور سعدیہ سے بات کر لی ہے، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا اور میں وہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر نہیں بھی نکلا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اس بات کے لیے کہ اللہ نے مجھے لوگوں کی حقیقت دکھائی۔ اللہ نے مجھے دکھایا کہ کون میرا ہے کون میرا اپنا نہیں۔ اور سونیا ایک پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ بھائی، بابا کہا کرتے تھے کہ میرے سب بچوں میں احمد سب سے مختلف ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ایسا کیا ہے آپ میں کہ بابا یہ کہتے ہیں۔ آج سمجھ آیا کہ وہ یہ کیوں کہا کرتے تھے۔ لیکن بھائی، انسان کو اتنا بھی چالاک نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں، اور انسان کو اتنا بھی معصوم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے کچا کھا جائیں۔ اور اس کی اس بات پہ احمد شاہ مسکرائے تھے۔ سونیا کچھ دیر وہیں بیٹھی ان سے بات کرتی رہی، پھر بعد میں گلے لگا کے باہر کی طرف جانے لگی ہی تھی کہ احمد شاہ نے اس سے آواز دی، سعدیہ اور برہان کا خیال رکھنا، بے فکر رہیں بھائی، اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، آپ کل ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ وہ پر امید تھی، اس کے لہجے میں ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سعدیہ بیگم کورٹ جانے کو تیار تھی۔ سونیا سعدیہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر ہی رکی تھی جب انہیں اس چیز کا علم ہوا کہ سعدیہ بیگم یہ گھر بیچ چکی ہیں۔ بھابی، آپ نے یہ گھر بیچ دیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی، ان کے چہرے پہ غمگین مسکراہٹ تھی۔ آپ ایسا کچھ مت کریں، آپ ان سے بات کریں اور یہ گھر واپس لے لیں، میں پیسے دے دوں گی۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا سونیا، میں جانتی ہوں تم احمد سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن جتنی کوشش میں کر سکتی ہوں مجھے کرنے دو، ورنہ میرے سینے پہ ایک بوجھ ہمیشہ رہے گا کہ میں اپنے آخری دم تک ان کے لیے کوشش نہ کر پائی۔ سونیا چپ ہو گئی۔ ہیلو، ہم پہنچنے والے ہیں، سب کو ان کے پیسے دے دیے گئے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ ان کو بولیں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ان کے پیسے ان کو دے دوں گی، اور کہیں کہ اپنا کیس واپس لے لیں اور احمد بھائی کو جیل سے باہر نکالیں آپ۔ سونیا گاڑی میں بیٹھتے ہی نیازی صاحب سے بات کر رہی تھی۔ سونیا، تم ہماری وجہ سے پریشان، وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ سونیا نے ہاتھ دکھا کر ان کو چپ کروا دیا۔ بھابی، مجھے آپ سے اور احمد بھائی سے ویسے ہی بہت شکایتیں ہیں، اس مشکل وقت میں آپ لوگوں نے مجھے پرایا کر دیا، اب میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دیں، مجھے ہرگز کوئی نہ روکے۔ وہ سنجیدہ ہو کے کہہ رہی تھی۔ گاڑی چل رہی تھی، وہ پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک سے سونیا کا فون بجا۔ واٹ؟ کیسے؟ سونیا کے یوں اچانک گاڑی روکنے سے سعدیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سعدیہ بیگم پریشان تھی اور سونیا نے اچانک سے اپنا ہاتھ زور سے کھڑکی پر مارا۔ سونیا، کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم پریشان تھی۔ نہیں بھابی، کچھ نہیں،
میں آپ کو کورٹ کے باہر اتارتی ہوں، مجھے کہیں ارجنٹلی باہر جانا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے سونیا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ بھابھی میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہی سونیا نے گاڑی آگے کی طرف بھگائی۔ ہیلو، مجھے اس سے ملنا ہے ابھی۔ سعدیہ بیگم سن چکی تھی کہ سونیا نے کسی کو فون پر ملنے کے لیے بلایا ہے۔ گاڑی کورٹ کے باہر رک چکی تھی۔ سونیا کے چہرے پہ واضح پریشانی نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی پریشانی کی وجہ سعدیہ بیگم جاننے سے قاصر تھی۔ بھابھی آپ اندر جائیں، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی سونیا نے گاڑی آگے کی طرف بھگائی، اور وہ جو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اچانک سے سامنے آتی ہوئی ایک سفید کلر کی گاڑی پر نظر پڑی۔ لمبے قد والا، بھورے بال، کالی گہری آنکھوں والا شخص بلیک کلر کا کوٹ ٹائی کے ساتھ باندھ کر ان کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کبیر ان کے قریب آتے ہوئے بولنے لگا۔ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ بھابھی مجھے آپ میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ ہر بات میں شکر ادا کرتی ہیں، چاہے وقت اچھا چل رہا ہو یا برا۔ یہ سنتے ہی سعدیہ بیگم طنزیہ مسکرائی۔ کیا تم نے کبیر یہ نہیں سنا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا؟ آج وقت برا ہے تو کل وقت اچھا بھی آئے گا۔ وقت ایک ایسا کھیل ہے جو کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اچھا وقت تب آئے گا جب میں آنے دوں گا نا۔ وہ ان کے قریب آ کر ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، مگر سعدیہ بیگم کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ گھور کر آگے بڑھ گیا۔ کورٹ کے اندر سب بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ جج کے انتظار میں تھے، اور وہ جس کی آنکھیں اس انسان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ وقت گزر رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اللہ پہ یقین بھی تھا اور ایک ڈر بھی تھا۔ سعدیہ بیگم بہت پریشان تھی، مگر زیر لب صرف اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے زور سے آواز لگائی، مجرم سید احمد شاہ آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کے کانوں میں مجرم کی آواز آئی، جیسے کسی نے ان کے دل میں خنجر ڈال دیا ہو، ایسی تکلیف محسوس ہو رہی تھی انہیں۔ اچانک سے ان کی آنکھیں نم ہونے لگی، پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس انسان کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی جس کو ہمیشہ لوگ عزت سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ آج اس شخص کے نام کے پہلے مجرم لگایا جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے اس شخص کی وجہ سے جو نفرت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ اپنے بھائی کو ہی تباہ کرنے چلا ہے۔ احمد شاہ کورٹ میں داخل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے نظر کبیر شاہ پر پڑی، جو اتنے بھروسے سے بیٹھا تھا کہ جیسے آج تو پھانسی کی سزا ہی سنوا کر ان کو واپس آئے گا، مگر احمد شاہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ پر کبیر کو جیسے کسی نے آگ ہی لگا دی ہو۔ وہ آگے بڑھنے لگا تو سعدیہ بیگم پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ یہ شاید نظریں اٹھا کر اس انسان کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی جو ان کی ہمت تھا۔ احمد شاہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، میری طرف دیکھو سعدیہ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں کتنے دنوں سے نہیں دیکھا، میری آنکھیں ترس رہی ہیں تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ وہ یہ سب زیر لب کہہ رہے تھے، نہ کوئی سن سکتا تھا اور نہ کسی کو آواز سنائی دی، مگر سامنے بیٹھی وہ عورت جن سے ان کا شاید روح کا تعلق تھا، اچانک سے آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ احمد شاہ مسکرانے لگے۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم تھی، سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں تکلیف تھی، ایک ایسا پیغام تھا جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ احمد واپس آ جائیں، بس میرے پاس آ جائیں، پھر میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ احمد شاہ نے اپنی پلکیں جھکائی اور پھر اٹھائیں، انہیں تسلی دے رہے تھے، انہیں سنبھال رہے تھے۔ اچانک سے سعدیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے، جیسے کہ انہیں احساس ہو گیا ہو کہ یہ آنسو احمد شاہ کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ اپنی ہمت ہار رہے ہیں۔ مجھے ان کی ہمت بڑھانا ہے، نہ کہ ان کی ہمت کم کرنی ہے۔ کبیر شاہ کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجی تھی، جیسے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ جج حاضر ہو چکے تھے، سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ نیازی صاحب آگے بڑھے، جج صاحب، احمد شاہ پہ جو الزام لگائے گئے ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جن لوگوں کے پیسے ڈوبے ہیں انہیں پیسے دینے کو ہم تیار ہیں، ان میں سے کافی لوگوں نے کیس واپس لینے کی بات کر لی ہے، اور یہ رہے وہ پیپرز۔ کچھ پیپرز ان کی طرف بڑھائے جو جج صاحب نے تھام لیے، انہوں نے کیس واپس لے لیا ہے، تو میری کورٹ سے درخواست ہے کہ احمد شاہ کو رہا کیا جائے۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ دوسرا وکیل کھڑا ہوا، جج صاحب، نیازی صاحب نے تو خود ہی فیصلہ سنا دیا، اس کو رہا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، سب کچھ تو پھر اس کارروائی کا کیا فائدہ؟ لیکن میں اپنے قابل دوست کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، احمد شاہ نے نہ صرف ان لوگوں کے پیسے چرائے بلکہ ان میں سے ایک بزنس مین پر جان لیوا حملہ بھی کروایا ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی کورٹ میں گونجے، اچانک سے موت کا سناٹا چھا گیا۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں تو حیرانی تھی، اور احمد شاہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے سر پہ گرم ابلتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔
انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں انہیں ڈبل چاہیے، جس بات پہ احمد شاہ نے انکار کر دیا، مگر وہ باضد تھے۔ احمد شاہ سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ان پر جان لیوا حملہ کیا۔ وہ ابھی ہسپتال میں ہیں۔ نیازی صاحب، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں اس بارے میں؟ نیازی صاحب وہیں سن کھڑے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ایک نظر احمد شاہ پہ ڈالی، جن کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیازی صاحب نے اپنی حالت پہ قابو پاتے ہوئے جواب دیا، جیسے کہ جج صاحب، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 16 دن سے احمد شاہ جیل میں ہے، تو وہ یہ سب کچھ کیسے کروا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کروا سکتے؟ سامنے والے وکیل نے سوال کیا۔ جج صاحب، کسی کو منع نہیں تھا ان سے ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کو کہا ہو اور انہوں نے یہ کر دیا ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، صاف کہیں۔ سامنے وکیل کو جج صاحب نے بات واضح کرنے کو کہا۔ جج صاحب، میرا مطلب ہے کوئی بھی یہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ ان کی بیوی۔ اور اس وقت سب کی نظریں سعدیہ بیگم پر ٹک گئی، مگر وہ انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر اب کبیر شاہ پر تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے، ابھی تک بات مجھ پہ تھی اسی لیے میں چپ تھا، مگر اب بات میری بیوی پر آ رہی ہے، اور اگر میری بیوی پر کسی نے انگلی اٹھائی یا کچھ بھی کیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اتنے غصے بھری نظروں سے کبیر کو دیکھ رہے تھے جسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ بلا آخر احمد شاہ بول پڑے۔ ہمارا دماغ درست ہے۔ آپ خود کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ بچ جائیں گے ان سب سے، لیکن نہیں بچ پائیں گے، وکیل صاحب با آواز بلند کہہ رہے تھے، اور کبیر شاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ تب تھمی جب پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ سب لوگ پیچھے مڑے۔ اچانک سے کبیر شاہ کو اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص لمبے لمبے قدم بھر کے آگے آ رہا تھا، اور اس شخص کے پیچھے سونیا بھی آ رہی تھی۔ وہ شخص چلتے چلتے آگے بیٹھ گیا۔ سونیا نے آگے چلتے ہوئے کبیر شاہ کے کان میں سرگوشی کی، تم جتنے بھی شاطر بن جاؤ، تم یہ بھول جاتے ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں اور تم سے بڑی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایک مسکراہٹ ان کی طرف کرتے آگے بڑھنے لگی۔ بھابھی، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سعدیہ بیگم کے برابر میں بیٹھ کے ان کا ہاتھ تھام کر بولی، جج صاحب، یہ وہی شخص ہیں جن پر میرے قابل دوست نے یہ کہہ کر الزام لگایا کہ یہ احمد شاہ نے ان پہ قاتلانہ حملہ کروایا۔ تو ہم ان سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر ان پر حملہ کروایا تو کس نے کروایا؟ اس شخص کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پہ بھی سفید کلر کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بظاہر دکھنے میں وہ زخمی ہی لگ رہا تھا۔ پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس کو سہارا دے کے جج کے سامنے پیش کیا۔ نیازی صاحب آگے بڑھے اور اس شخص کو بولنے لگے، جی مسٹر مارک، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ نیازی صاحب نے آئیں بائیں شائیں کرنے کے بجائے سیدھا سوال کیا۔ وہ شخص پہلے کچھ منٹ خاموش رہا، پھر سامنے کھڑے احمد شاہ کو دیکھنے لگا، اور پھر کبیر شاہ۔ کبیر شاہ کے چہرے پہ واضح پریشانی تھی۔ میرے ایک بزنس پارٹنر ہیں جن سے میری تھوڑی بحث ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ پہ حملہ کروایا۔ اور بزنس پارٹنر؟ کون سے بزنس پارٹنر ہیں آپ کے، یہ بھی بتانا پسند کریں گے؟ نیازی صاحب بہت نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ سونیا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ البتہ کبیر بے چین تھا اب۔ وہ میرے دوسرے، جی بولیں کیا دوسرے؟ وہ شخص بولتے بولتے بار بار رک رہا تھا۔ وہ میرے دوسرے بزنس پارٹنر ہیں۔ اچھا، تو جو آپ پہ حملہ ہوا اس میں احمد شاہ کا کوئی ہاتھ ہے؟ اس سوال پر کبیر شاہ نے گھورتی آنکھوں سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا، مگر وہ شخص بغیر کسی خوف کے کہنے لگا، نہیں، اس سے احمد شاہ کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے کوئی اور بزنس پارٹنر ہیں جنہوں نے مجھ پہ یہ حملہ کروایا، اور میں نے جتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا احمد شاہ سے وہ مجھے دے چکے ہیں، تو میرا اب ان سے کوئی حساب نہیں رہا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنے الفاظ ادا کیے، سعدیہ بیگم اور سونیا سکون کا سانس لینے لگی۔ کبیر شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے غصے سے اپنا ہاتھ ٹیبل پہ مارا، جیسے وہاں پہ پڑا ہوا گلاس ٹوٹ گیا۔ اس گلاس کے ٹوٹنے کی آواز پہ سب لوگ متوجہ ہوئے۔ آرام سے، کہیں لگ نہ جائے، سونیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت کبیر شاہ اٹھا اور باہر کی طرف جانے لگا، اور کٹہرے میں کھڑا وہ شخص باہر جاتے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو بھلے ہی اس کا سوتیلا بھائی ہو، مگر سگوں سے بڑھ کر محبت کی تھی اس نے اس سے۔ کیس پورا ہو چکا تھا، احمد شاہ کو بری کر دیا گیا تھا، وہ گھر جا سکتے تھے، مگر ان کے نام سے پہلے بہت سارے القابات جڑ چکے تھے، چور، فراڈ، لوگوں کے پیسے کھا گیا مجرم، پتہ نہیں کون سے الفاظ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ظاہری طور پر وہ ٹھیک تھے، مگر باطنی طور پہ وہ تکلیف میں تھے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، ان کو تکلیف ہو رہی تھی، جو تکلیف کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے سعدیہ کے۔ باہر کی طرف وہ سب لوگ آنے لگے۔ سونیا نے بہت زور سے احمد شاہ کو گلے لگایا،
مجھے آپ سے ہمیشہ یہی شکایت رہے گی کہ آپ نے اپنے برے وقت میں مجھے یاد نہیں کیا، مگر میں کیا کروں، میں تو بہن ہوں آپ کی، تو آ گئی نا۔ احمد شاہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف مسکراتے رہے۔ سعدیہ بیگم آگے بڑھیں اور احمد شاہ کے گلے لگی۔ احمد، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ان کا پہلا یہی سوال تھا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ زندگی نے جو تکلیف انہیں پہنچائی تھی وہ تکلیف کوئی نہیں ختم کر سکتا تھا۔ چلو بھائی، بہت بھوک لگی ہے، فاطمہ خالہ نے زور سے کہا۔ ہاں بھوک تو لگی ہے، سعدیہ بیگم بھی بولنے لگی۔ پریشے اور برہان وہیں کھڑے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کچن کی طرف جانے لگی تو پریشے بھی ان کے پیچھے ہی جانے لگی تھی کہ فاطمہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کیا۔ ارے کہاں چلی لڑکی، نئی نویلی دلہن کام نہیں کرتی، تم تو ہو بھی بہت پیاری نازک سی، چھوڑو بھی اپنی ساس کو جا کے کام کرنے دو۔ پتہ ہے جب میں بہو بنی تھی جان بوجھ کر 1 مہینے تک تو خود کو نئی دلہن دکھاتی اور کہلواتی تھی تاکہ کام سے بچنا پڑے، اور خود ہی اپنی بات پہ ہنسنے لگی۔ پریشے بھی زبردستی اس بات پہ مسکرائی، اور برہان جو کہ خالہ کی باتوں کا عادی تھا وہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ ویسے یہ تمہیں ملی کہاں سے؟ وہ برہان سے سوال کر رہی تھی، اور اس سوال پہ برہان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ابھی برہان جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے سے کوئی شخص بہت خوشگوار موڈ میں ہونٹوں پہ گانا گنگناتے ہوئے آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی فاطمہ خالہ پر پڑی، الٹے پاؤں واپس جانے ہی لگا تھا کہ فاطمہ خالہ نے آواز دے کے ٹوک دیا، ارے آؤ سجاد، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بھائی بیٹھو، ناشتہ کر لو۔ اور وہ جو ان کو دیکھ کے واپس باہر کی جانب جانے لگا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم بھر کے ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے ہی یہاں آیا تھا، مگر سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھ کے اچانک سے اس کی بھوک مر گئی۔ یا اللہ، میں تیرا نازک بنتا ہوں، تو اس عورت سے میری حفاظت فرما، غلطی ہو گئی، میں یہاں ناشتہ کرنے آ گیا۔ امی صحیح کہہ رہی تھی کہ یہ کیا شوق چڑھا ہے اس دلہے کے ساتھ ناشتہ کرنے کا، یہ عورت تو تانے دے کر ہی مار ڈالے گی۔ وہ دل میں دعائیں مانگتے ہوئے برہان کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی کیسے ہو تم؟ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کہنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہے، برہان نے شرارتی انداز میں سجاد کو جواب دیا۔ سامنے جو عورت بیٹھی ہوئی ہے ان کے ہوتے کیا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ ہائے کتنی پیاری ہو تم، صدقے جاؤں میں تمہارے۔ خالہ کو پریشے بہت پسند آئی تھی۔ ویسے میرے بھائی ایک بات تو بتاؤ، سجاد نے برہان کو مخاطب کیا، ہمارے یہاں صدقے کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں نا؟ برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی خالہ نے بھابھی کے سامنے کہا کہ میں صدقے چلی جاؤں، چلو بھائی اس کو اٹھا کر ان لوگوں کو دے آتے ہیں جو صدقے کی چیزیں لکھتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں صدقہ زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ اور اس کی اس بات پہ برہان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پہ مارا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ چپ کر کے بیٹھو۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، محلے میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ سجاد فاطمہ خالہ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں کوئی تمہیں باتیں ادھر سے ادھر کرنے والی نظر آتی ہوں؟ انہوں نے منہ بنا کر جواب دیا، اور سجاد ان کی اس بات پہ دانت پیس کر رہ گیا۔ چلے یہ لے، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ سعدیہ بیگم پراٹھے، روٹی، سالن اور حلوہ پوری ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ وہ چائے لینے کے لیے اندر گئی۔ ہائے ماشاءاللہ، آج تو پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا، سجاد نے ٹیبل پہ رکھے کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن پہلے دلہا دلہن کھائیں گے، سب لوگ یہ بات یاد رکھیں، خالہ نے بتایا۔ اور سجاد گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہا ہو، سیدھا میرا نام ہی لے لیتی، یہ انڈائریکٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجاد کی جیسے مسکراہٹ تھوڑی تھم گئی۔ سعدیہ بیگم چائے لے کے آ چکی تھی۔ چلے بسم اللہ کریں۔ پریشے اٹھو بیٹا، جاؤ اور برہان کے برابر میں بیٹھ جاؤ، فاطمہ خالہ نے پریشے کو حکم دے کے کہا۔ چلو نکمے، اس طرف آ کے بیٹھو، تمہیں اچھا لگتا ہے کباب میں ہڈی بننا؟ وہ پھر سے سجاد کو کہنے لگی، اور اس بات پہ سجاد چپ چاپ اپنی کرسی سے اٹھا اور دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پریشے گھبراتے ہوئے برہان کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلے ناشتہ شروع کریں۔ سب نے اپنی اپنی پلیٹ لی۔ پریشے ڈر رہی تھی، اور اس کی یہ کیفیت دیکھ کے برہان کو سمجھ آ گیا کہ وہ ابھی نئے ماحول میں اتنی جلدی نہیں گھل مل سکتی۔ برہان نے ایک پلیٹ اٹھا کے پریشے کی طرف بڑھائی۔ پریشے چپ چاپ سامنے دیکھتی رہی۔ سب اپنا ناشتہ نکال چکے تھے۔ برہان نے پراٹھا پریشے کی پلیٹ میں ڈالا، پھر وہ سالن ڈالنے لگا تھا کہ پریشے نے اسے روک دیا۔ میں سالن نہیں کھاؤں گی، اس نے بہت آرام سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تم چائے لے لو۔ برہان نے آگے سے اسے چائے دی اور وہ چپ چاپ پینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کے سعدیہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی، ان کے ساتھ ساتھ فاطمہ خالہ اور سجاد بھی بہت خوش تھے۔ سعدیہ بیگم نے بے اختیار دل میں دعا مانگی، یا اللہ تو ان دونوں میں محبت قائم فرما، ان دونوں کو ہمیشہ یا اللہ ایسے ہی خوش اور ایک ساتھ رکھنا، آمین۔ ہاں چلو، اب تو برہان نے بھی شادی کر لی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فاطمہ خالہ نے سب کو چپ دیکھ کر بات شروع کی،
اور سجاد نے جیسے ہی یہ بات سنی تو دل میں سوچنے لگا، یہ عورت چپ نہیں رہ سکتی کیا؟ جی خالہ، جب اللہ چاہے گا تو میں کر لوں گا، اس نے بہت مختصر جواب دیا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ بیٹا، اللہ تو چاہے گا، مگر تمہیں لڑکی دے گا کون؟ اور اس کی اس بات پہ اچانک سے سجاد کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ وہ کھانسنے لگا تو برہان نے گلاس میں پانی بھر کے اس کی طرف بڑھایا۔ یا اللہ، خیر پانی پی لو، کہیں ایسا نہ ہو تم کوارے ہی مر جاؤ۔ سجاد کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھی اس عورت کے منہ پہ تالا لگا دے۔ ویسے میں تو یہ سوچتی ہوں، جن کو اپنی بیٹی پیاری نہیں ہوگی وہی تمہیں دے سکتے ہیں، مگر بیٹیاں کن کو پیاری نہیں ہوتی؟ یا اللہ، مجھے تو تمہارے لیے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم بغیر شادی کے ہی مر جاؤ۔ اور میں نے سنا ہے جو بنا شادی کے مر جائے ان کی روح ہمیشہ بھٹکتی رہتی ہے۔ اور ان کی اس بات پہ سجاد سے جیسے صبر نہ ہو پایا، وہ زور سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا۔ لا حول ولا قوت، خدا کا خوف کرے خالہ، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں، آیا سمجھ؟ وہ تو میں ہی ہوں جو ان کی طرف دیکھتا نہیں۔ اور سجاد کی اس بات پہ میز پہ بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ سب لوگوں کے ہنسنے پہ سجاد ایک دم حیران ہوا، لیکن اصلی حیرانی تو اسے تب ہوئی جب سامنے بیٹھی وہ لڑکی جسے اس نے کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ہاں، پھر تو اندھی ہوگی بیچاری۔ ویسے اس محلے میں ایک ہسپتال ہے آنکھوں کا، میں نے سنا ہے فری علاج کرتے ہیں، ان سب لڑکیوں کو یہاں لے آؤ اور بیچاریوں کا علاج کروا دو، وہ دعائیں دیں گی مجھے۔ سجاد سے صبر نہیں ہوا اور وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ ارے سجاد، واپس آؤ، مذاق کر رہی ہیں، برہان نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ سعدیہ بیگم بھی اسے روکنے لگی۔ وہ اچانک سے پیچھے مڑا اور میز کی طرف آنے لگا۔ اس ناشتے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ سعدیہ بیگم سے مخاطب تھا، لیکن میرا پیٹ بھر چکا ہے کسی کی باتوں سے۔ ویسے میری دعا ہے یہ کھانا کبھی نہ لگے اس کو جس نے میرا دل دکھایا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے میز کی طرف بڑھا اور پلیٹ میں پڑا ہوا آدھا پراٹھا رول کی طرح بنایا اور کھاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ توبہ ہے اس لڑکے کا غصہ، غصے میں بھی کھانے کو نہیں چھوڑا۔ خالہ نے جل کر بولا، اچھا ویسے کیا تم لوگ کہیں جاؤ گے نہیں؟ خالہ اب برہان اور پریشا سے بات کر رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ برہان نے سوال کیا۔ کیا مطلب کہاں جانا ہے؟ اپنی بیوی کو لے کے کہیں نہیں جاؤ گے کیا؟ نئی نویلی دلہن ہے تمہاری۔ برہان نے یہ بات سن کے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ سعدیہ بیگم نے پلکیں اٹھا کے نیچے کی طرف جھکائی جیسے کہ اسے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہی ہوں۔ ابھی نہیں سوچا ہم نے، برہان نے مختصر سا جواب دیا۔ پریشا وہیں چپ چاپ بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹا شام کو تم پریشا کو لے کے باہر جاؤ، گھومو پھرو، ذرا اسے شہر گھماؤ۔ برہان کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیسے کہ بیزاری سے جواب دینے لگا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر شام تک ٹھیک ہو گئی تو لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کی طرف بڑھنے لگا اور پریشا وہیں کرسی پہ بیٹھی سوچ میں پڑ گئی۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔